بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اویس راجہ، آپ دیکھ رہے ہیں اے آر آفیشیل۔ آج جو ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں کے لیے جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، آج میں ایک شخص کا انٹرویو کرنے آیا ہوں جو آپ کو ساری انفارمیشن دے گا باہر جانے کے متعلق، کیسے نئے لوگ جو باہر جانا چاہتے ہیں بیرون ملک وہ کیسے جائیں گے، ان کے لیے کون سے ایجنٹ جو ہے وہ انہیں لے کے جا سکتے ہیں، کس ایجنسی کے ساتھ رابطہ کرنا ہے، اور یہ سب اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر لیا کریں چینل، بیل آئیکن کو بٹن دبا لیا کریں۔ چلیں انٹرویو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سر آپ کا کیا نام ہے؟ سب سے پہلے اپنا تعارف کرا دیں۔ جی میرا نام تشبیہ الحسن ہے، میں عثمانی ذات کشمیر کا رہنے والا ہوں۔ گاؤں میرے کا نام ہے عثمانی، اور ادھر میں رہتا ہوں جی۔ ادھر میری چھوٹی سی ابھی یہ دکان ہے جدھر آپ بیٹھے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں، چھوٹا سا یہ سیٹ اپ بنایا ہوا ہے جی۔ سر یہ بتائیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، تو آپ بیرون ملک رہ کے آئے ہیں۔ جی جی پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کون سے ملک رہ کے آئے ہیں؟ جی میں دبئی رہ کے آیا ہوں، یونائٹیڈ عرب امارات میں، تقریباً 10 سال تک میں وہاں رہا ہوں۔ سر آپ 10 سال وہاں رہ کے آئے ہیں؟ جی بالکل 10 سال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس بہت ہے۔ جی الحمدللہ کافی جگہوں پہ وہاں پہ کام کیا ہے، 3-4 کمپنیوں میں جاب کی ہے۔ ایک میں پہلے گیا ہوں، پھر اس کے بعد دوسری میں گیا ہوں، پھر تیسری میں۔ تو ابھی ریسنٹلی تقریباً 5 ماہ پہلے میں ایک کمپنی میں رہ کے تو واپس آ گیا ہوں۔ تو مطلب ہارٹ پرابلم ہو گئی تھی تھوڑی مجھے دل کی، جس کی وجہ سے پھر میں ابھی چھوڑ کے ادھر آ گیا ہوں۔ تو یہ سیٹ اپ بنا لیا جو آپ نے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ وہاں کیا کرتے ہیں؟ جی 2011 میں سب سے پہلے گیا تھا جی دبئی، ایز اے سیکیورٹی گارڈ اس وقت گیا تھا دبئی میں۔ تو 2011 سے 2016 تک میں سیکیورٹی گارڈ میں رہا ہوں۔ اچھا۔ اس کے بعد پھر وہ کمپنی میں تھوڑا کرائسس آ گیا، وہاں بھی کرائسس چلتے رہتے ہیں کمپنیوں میں، کبھی ڈاؤن کام معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ تو پھر وہ کمپنی میں ریزائن دیا، پھر واپس آ گیا، پھر 1 سال گھر رہا۔ اس کے بعد پھر یہاں پہ کام نہیں چلا، پھر چلا گیا واپس ایک کمپنی میں، پھر ایز اے کچن اسسٹنٹ وہاں پہ سیزر پیلس بلو واٹر ہوٹل میں تقریباً 2 سال وہاں پہ میں نے کام کیا جی۔ اچھا جی۔ شیف کے ساتھ اندر کچن میں سارے اکوپمنٹ چیک کرنے ہوتے ہیں، مختلف کام ہوتے ہیں ان کے۔ اس کے بعد پھر 2 سال وہاں پہ رہا تو کرونا آ گیا۔ تو جی کووڈ-19 میں تو حالات دنیا بھر کے خراب ہو گئے، وہاں پہ بھی لاک ڈاؤن لگ گیا، ہر چیز یعنی کہ بند ہو گئی، ہوٹل بند، سب کچھ سسٹم ختم ہو گیا۔ پھر واپس آ گیا گھر۔ تو اس کے بعد پھر میں 1-2 سال پھر ادھر ہی رہا ہوں گھر میں ہی۔ پھر ابھی ریسنٹلی 5 مہینے پہلے میں گیا تھا ایئرپورٹ پہ، دبئی ایئرپورٹ پہ کام کرتا رہا ہوں ایمریٹس ایئر لائن کے ساتھ اور فلائی دبئی کے ساتھ ایز اے گراؤنڈ اسٹاف۔ تو پھر یہ ہے کہ ابھی میں پچھلا جو جون گزرا ہے اس میں بڑی عید والے دن ہارٹ اٹیک ہوا اچانک ادھر گراؤنڈ میں ہی، تو ہاسپٹل لے گئے، پھر انہوں نے اسٹنٹنگ وغیرہ کی ہے۔ تو پھر اس کے بعد میرا دل نہیں کیا خود ہی، مطلب انہوں نے نکالا نہیں، میں واپس آ گیا ریزائن دے کے۔ تو یہ چھوٹا سا یہ سیٹ اپ بنا لیا۔ ظاہر سی بات ہے جب صحت خراب ہو جائے تو نہیں کام نہیں ہو سکتا، بڑا مشکل ہوتا ہے ادھر۔ تو آپ یہ بتائیں کہ میرا مقصد آج انٹرویو کرنے کا یہی ہے کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے، آپ دبئی میں رہیں، دبئی میں آپ طرح طرح کے ممالک کے لوگوں سے ملے بھی ہوں گے، اور دبئی میں انٹرنیشنل کمپنیاں بے شمار کام کرتی ہیں، آپ کو کام کا بھی پتہ ہوگا۔ بے شمار ہمارے ملک میں خصوصی طور پر پاکستان میں جو لوگ نہیں جانتے باہر کیسے جائیں، فرسٹ ٹائم آپ کیسے ویزا آپ نے لیا، کیسے اپلائی کیا، کسی ایجنٹ کے تھرو یا آپ کسی ایمبیسی کے تھرو یا کسی ایجنسی کے تھرو یا کوئی ایسا دوست آپ کا جس نے آپ کی مدد کی، آپ سارا تفصیل سے ذرا بتائیں ہمارے ویورز کو۔ اصل میں یہ ہے کہ 2011 میں وہ وقت بھی ایسا تھا کہ اس وقت تو اتنا سوشل میڈیا ایکٹیو بھی نہیں تھا پاکستان میں۔ جی بالکل۔ نہ یہ فیس بک تھا نہ یوٹیوب۔ آج تو ہر چیز فیس بک پہ آ جاتی ہے، یوٹیوب پہ آ جاتی ہے، آپ ایجنسی وغیرہ کو چیک بھی کر سکتے ہو انٹرنیٹ پہ بھی۔ اس وقت یہ سسٹم نہیں ہوتے تھے۔ جی بالکل۔ اس وقت یا تو کوئی ایجنٹ سسٹم ہوتا تھا، کوئی چلتا پھرتا اپنے گاؤں کا کوئی ایجنٹنگ کر رہا ہے تو آپ اس کو بتا دیں یار میں نے باہر جانا، وہ آپ کو پیسے لے لے گا، پھر آپ کو آگے لے کے چلا جائے گا کہیں پنڈی وغیرہ میں، یا ادھر سے کوئی دوست یار اگر آپ کا کوئی دبئی میں ہے کہیں باہر ملک میں ہے تو ویزا بھیج دیتا تھا، پیسے بھیج دو۔ لیکن اس وقت میں ایسے ہی گیا تھا، میرا ایک جاننے والا تھا لاہور میں، تو وہ ایجنٹ تھا، ٹھیک ہے، تو اس کے پاس گیا تھا تو اس نے میرا ادھر ایک انٹرویو کرایا تھا، ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا سیکورٹی گارڈ کمپنی کا جس میں 2011 میں گیا تھا۔ تو اس نے انٹرویو وغیرہ کروایا، انہوں نے میری سلیکشن کر لی، پھر یہ ہے کہ ایڈوانس پیمنٹ لے لی تھوڑی سی،
پھر یہ ہوتا ہے کہ میڈیکل کرواتے ہیں, پھر اس کے بعد 1-2 مہینے بعد ویزا آ گیا, وہ مجھے لے گئے. پہلی دفعہ تو میں ایسے ہی گیا. یعنی کہ آپ کو کوئی مشکل نہیں پیش آئی؟ کوئی مشکل پیش نہیں آئی. دوست نے کہ یا کسی ایجنٹ نے آپ کے ساتھ کوئی فراڈ نہیں کیا, یعنی کہ وہ اچھا آدمی تھا, ایجنٹ تھا, اس کی اپنی یعنی ایجنسی تھی وہاں پہ, اس کا نام تھا امپریس انٹرپرائزز تھا. تو آپ نے پیسے کتنے دیے تھے اس وقت 2011 میں 1,80,000 روپیہ ٹوٹل جو تھا خرچہ آیا تھا میرا, ود ٹکٹ, پروٹیکٹر. کتنے سال کا ویزا؟ 2 سال کا وہ ویزا ہوتا تھا اس وقت نا. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ پھر میں جب وہ چھوڑ کے واپس آیا تو اس وقت یہ ہے کہ کافی وقت آگے گزر چکا تھا, سوشل میڈیا بھی آ گیا تھا, ادھر واٹس ایپ تھا, فیس بک, سب کچھ. تو اس پہ یہ تھا کہ پھر میں ایڈ کے ذریعے جاتا تھا. مطلب یہ ہے کہ ایکسپریس نیوز ہے, جیسے ایک پیپر آتا ہے, تو آپ گوگل پہ جا کے اس کو سرچ کریں, اس پہ ایکسپریس نیوز پیپر آ جائے گا. یہاں تھوڑا سا آپ کو میں روکوں گا, معذرت. آپ یہ بتائیں میرے ویوز کو کہ ابھی جانے کا کیا طریقہ کار ہے, کیونکہ ایجنٹ اتنا دھوکے کر رہے ہیں اور لوگوں سے پیسے لے کے جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں, مختلف یورپ کے یا آپ عرب ممالک کے یا دوسرے ممالک کے ویزے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہیں, لیکن ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور لاکھوں روپے لوٹ کے بھاگ جاتے ہیں. تو آپ ہمارے ویوز کو بتائیں کہ ابھی جو طریقہ کار ہے جانے کا وہ سب سے سیو اور ایزی کون سا ہے؟ سیف اور ایزی طریقہ یہی ہے جی, آپ پیپر چیک کرو جو ایکسپریس نیوز پیپر آتا ہے, اس پہ مختلف ایجنسیاں ہوتی ہیں جن کے پاس ڈیلی کی ڈیمانڈ مختلف کنٹریز کی, مختلف ٹریڈ کی آتی ہے. جب آپ نے اشتہار چیک کرنا ہے نا, تو اس کے نیچے آپ نے لائسنس نمبر کمپنی کا دیکھ لینا, ایجنسی کا LIC نمبر لکھا ہوتا ہے, اس کے بعد OEP نمبر لکھا ہوتا ہے, اس کا ہوتا ہے, اس کو پرمیشن نمبر کہتے ہیں. یعنی وہ جو اشتہار وہ کمپنی دے گی, ڈیمانڈ دے گی اخبار میں, وہ پہلے پرمیشن لے گی بیورو آف امیگریشن آف پاکستان سے. اگر انہوں نے OPE نمبر دیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مطلب ڈیمانڈ اور وہ اشتہار ویلڈ ہے, اور وہ ایجنسی بھی ویلڈ ہے, بیورو آف امیگریشن کے انڈر آتی ہے وہ, ٹھیک ہے. تو اس پہ آپ جا کے اپلائی کرو. اگر کسی ایجنسی نے LIC نمبر نہیں لکھا ہوا اور وہ پرمیشن نمبر نہیں ہے ان کے پاس, تو آپ اس کو کبھی بھی پیسے مت دو, اچھا جانسے میں کبھی مت پھنسو, ٹھیک ہے. کیونکہ پھر ان کے پاس نہ تو لائسنس ہوتا ہے نہ پرمیشن ہوتی ہے اس کی. تو اگر وہ آپ کے ساتھ کو فراڈ کر دیتے ہیں تو کل کو آپ بیورو آف امیگریشن کے پاس یا FIA کے پاس شکایت لے کے جاتے ہو, تو وہ سب سے پہلے آپ سے سوال یہی کریں گے کہ یہ ایجنسی جس میں تم نے اپلائی کیا ہے, اس کا تم نے لائسنس نمبر چیک کیا تھا, اس کا لائسنس نمبر کیا ہے, اس کا پرمیشن نمبر کیا ہے جو ایڈ انہوں نے دیا ہوا. تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے پھر وہ بھی آپ کی اس چیز کا مداوع نہیں کر سکیں گے اگر کوئی پیسے لے کے بھاگ جاتا ہے یا فراڈ کر جاتا ہے. تو اگر ایسی کسی کمپنی کو دیا ہوا ہے جس نے کے پاس پرمیشن ہے, لائسنس ہے, تو اگر آپ کے ساتھ خدا نہ خواستہ وہ دیر کر دیتی ہے, ویزا نہیں دیتی, ٹھیک ہے, یا فراڈ کر دیتی ہے, تو آپ اس کے خلاف کمپلین باقاعدہ کر سکتے ہو. پکڑ بھی کرتے ہیں FIA والے, بیورو آف امیگریشن والے, ٹھیک ہے, اور باقاعدہ ان کو پوچھ پچھ کرتے ہیں اور ان سے پیسے کے آپ کو واپس بھی لے دیتے ہیں. اس میں فراڈ نہیں ہوتا اتنا. تو سر یہ بتائیں مجھے کہ جو لوگ عرب ممالک میں جانا چاہتے ہیں جی یا یورپ میں جانا چاہتے ہیں, انہیں یہی طریقہ استعمال کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے وہ دیکھیں اگر فیس بک پہ ایڈ چل رہی ہے تو لائسنس نمبر دیکھیں اس کو, LIC نمبر ہوگا اس کا. جی بالکل. اور اس کا ایک اور بھی ہے کہ آپ ان کی ویب سائٹ ہے بیورو آف امیگریشن آف پاکستان, یہ آپ نے لکھنا ہے گوگل پہ جا کے, جو لائسنس نمبر انہوں نے دیا ہوا ہے نا, پرمیشن نمبر, وہ آپ اس میں ٹائپ کریں گے سرچنگ میں جا کے. اگر تو وہ صحیح ہے تو اس میں وہ آ جائے گا, ان کے ریکارڈ کے اندر سامنے لکھا آ جائے گا, ایجنسی کا نام, ڈیمانڈ, سب کچھ وہ ان کی ویب سائٹ پہ بھی آ جاتا ہے. میں اپنے ویوز کو یہی پچھلی ویڈیو میں بھی بتا رہا تھا کہ سوشل میڈیا جو ہے نا آج کل, آپ اس کے ذریعے لیگل انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں, لوگوں تک جو ہے اپنا پیغام بھی پہنچا سکتے ہیں اور لوگوں کو ٹھیک طرح گائیڈ بھی کر سکتے ہیں. تو میرا ویڈیو بنانے کا یا انٹرویو لینے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو لیگل انفارمیشن جو صحیح ہو, جس پہ آپ چل کے آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ ہو, تو آپ بیرون ملک جانا چاہیں یا یہاں کام کرنا چاہیں تو آپ کو اس سے مدد مل سکے. تو میرا یوٹیوب چینل جو ہے اس سے آپ کو یہی انفارمیشن, اچھی انفارمیشن ملے گی. تو شاہ جی یہ بتائیں کہ آپ کو جب ہارٹ پرابلم ہوئی جی جی تو کمپنی نے آپ کی کو مدد کی؟ جی بالکل. وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی کمپنی کے اندر وہاں پہ جاؤ گے نا ایز اے امپلائی ان کے, تو وہ جاتے ساتھ ان کا ایک لیبر لا ہوتا ہے, اس کے تحت وہ آپ کی میڈیکل انشورنس کمپنی آگے کرا دیتی ہے وہاں پہ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ خدا نہ خواستہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, کچھ پرابلم بھی ہو جاتا ہے, ایمرجنسی ٹریٹمنٹ وہ سب کمپنی کے اس یعنی کہ انشورنس کے ذریعے وہ کروا دیتے ہیں سارے. میری بھی ایسے ہی ہوا تھا, وہ کمپنی والے لے کے گئے تھے, سب میرا انشورنس نے پے کر دیا تھا, میرا سارا خرچہ انہوں نے اٹھایا تھا.
یعنی کہ آپ کی کمپنی اچھی تھی, انشورنس وغیرہ آپ کی ہوئی تھی جی جی بالکل, جس کی وجہ سے آپ کو مالی طور پر پرابلم نہیں کوئی پرابلم, میرا 1 روپیہ بھی مطلب ادھر انہوں نے نہیں لیا مجھ سے, جو ہے نا اسپتال والوں, سب کمپنی نے وہ خرچہ کیا ٹوٹلی. تو ویسے ہمارے ویوز کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ بیرون ملک جانا چاہیے کہ اپنے ملک میں کاروبار کرنا چاہیے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں بیرون ملک ضرور جائیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, جانا چاہیے انسان کو, لیکن سب سے پہلے میں یہ آپ سب کو میسج یہ دوں گا کہ اسکل سیکھ کے جائیں. اگر آپ کو پاس کوئی تجربہ نہیں ہے کسی کام کا, کوئی اسکل نہیں ہے, جیسے آپ الیکٹریشین کا کام سیکھ لو, 3 فیز پلمبر کا سیکھ لو اچھے سے, AC ڈیٹ کا سیکھ لو, HVAC ٹیکنیشین کا سیکھ لو, کوئی بھی اسکل میں جاؤ تو آپ وہاں پہ الحمدللہ اچھے پیسے بھی کماؤ گے, آپ کی عزت بھی ہوگی وہاں پہ, ٹھیک ہے, اور آپ ترقی بھی کرو گے. اگر آپ کے پاس اسکل نہیں ہے, لیبر میں مت جاؤ, کم سے کم لیبر میں عربوں میں یہی ہے کہ 800 900 1000 اور 12 گھنٹے ڈیوٹی ہو, ٹھیک ہے, اس میں بچتا بھی کچھ نہیں ہے, فائدہ بھی کچھ نہیں ہے. تو اگر آپ کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے کسی قسم کا, تو آپ اس سے بہتر ہے اپنے ملک کے اندر ہی کوئی کام کر لو. بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے. دیکھیے یہاں پہ آپ کو جو باغ سبز باغ دکھائے جاتے ہیں وہ وہاں نہیں ہوتے, وہاں آپ کو کام کرنا پڑتا ہے, اور سب سے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی کام آنا چاہیے. اسکل کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی بھی کام آتا ہے وہاں کام آ جائے گا, جی بالکل, کام ضروری ہے, لیکن وہاں آپ کو پھر سیکھنا پڑے گا. یہاں کا کام اور وہاں کے کام میں فرق ہوتا ہے, لیکن اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا کہ آپ اگر تھوڑا سا بھی سیکھ کے گئے ادھر سے تو انشاءاللہ آپ کو وہاں کام ضرور آئے گا. کہیں نہ کہیں آپ کو جاب ویلڈنگ کا کام آپ کو آتا ہے, اور کوئی بھی ڈگری ہولڈر بھی وہاں جاتا ہے نا تو اس کو اتنی آسانی سے جاب نہیں ملتی, اس کے لیے بھی اس کو بڑے جو ہے نا ایکسپیرینس چاہیے. تو یہاں پہ آپ جو بھی کریں کام اس کو دل لگا کے کریں. تو ہمارا میسج آج اس ویڈیو میں یہی تھا. بیرون ملک جو ہے ہمارے پاکستان سے, انڈیا سے, بنگلہ دیش سے, جہاں غربت زیادہ ہے وہاں لوگ مہنگائی کی وجہ سے پھنستے ہیں کہ ہم بیرون ملک چلے جائیں, وہاں کام آسانی سے مل جائے گا. اس وجہ سے بہت سارے ایجنٹ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں, اور کسی نے زیور بیچا ہوتا ہے, کسی نے کوئی جانور بیچا ہوتا ہے, بڑی مشکل سے وہ پیسے اکٹھے کر کے ایجنٹ کو ایڈوانس دیتے ہیں اور وہ پیسے کھا کے نکل جاتے ہیں. بعد میں جو پہلے مشکلات تھی اس سے ڈبل ہو جاتی ہیں. تو میرا میسج آپ کو اس ویڈیو میں یہی ہے کہ آپ دیکھ سمجھ کر اگر کسی کو پیسے دیں تو پہلے دیکھ لیں کہ وہ آپ کے ساتھ اوریجنل, آپ کا کام اوریجنل کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو شاہ جی کو آج اسی بارے سے ہم نے زحمت دی تھی, بڑی اچھی انفارمیشن دی ہے اس بارے میں شاہ جی نے. شاہ جی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, مہربانی ہے جناب آپ کی, کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. انشاءاللہ آپ کی دکان کے متعلق جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ انٹرویو آپ سے لیں گے, اگر آپ ہمیں ٹائم دے سکیں تو انشاءاللہ جی. ویلکم. اب اگلی نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.